سورہ رحمان میں یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے جو مجھے کافی بادر کر رہا ہے، تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں اس مسئلے کو۔ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں نکل سکو، نکل بھاگو، بلا زور تم نکل نہیں سکتے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریویٹیشنل فورس اس وقت دنیا میں ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کوئی فورس کی ضرورت ہے؟ اور اگر وہ گریویٹیشنل فورس کا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے تو جنات کے اوپر گریویٹی کا امپیکٹ نہیں ہوتا؟ اور پھر کیا جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں گریویٹیشنل فورس کی، وہ حدود جو ہیں، کیا اس کے بعد خدا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی میں آپ سے تشریح کی گزارش کروں گا۔ مفہوم اس آیت کریمہ کا وہ نہیں جو آپ سمجھے اور جس کی بنیاد پر پورا کنسیپٹ ڈیولپ کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج دیا جا رہا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جائیں؟ تو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اچھا کوشش کر کے نکلو، تم زمین اور آسمان کی حدود سے بھی باہر نکل جاؤ، تب بھی اللہ ہی کی سلطنت پاؤ گے۔ یہ معنی سادہ سی بات، لا تنفذوا الا بسلطان، تم نکل جاؤ زمین اور آسمان کی حدود سے پار چلے جاؤ، مگر وہاں بھی تم زمین و آسمان کی حدود سے پار تو چلے جاؤ گے، مگر سلطنت الہی کی حدود سے پار نہیں جاؤ، وہاں بھی اللہ کی سلطنت ہوگی۔ تو گریویٹیشنل فورسز کا اور لا آف گریویٹیشن کا یہاں اپلیکیشن نہیں ہے، اور اس اینگل سے اگر لیں تو وہ ایک سیپریٹ بات ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ اگر آسمان کی جو آسمان ہے، بالائی سما، ان سے پار جانا شریعت میں منع نہیں ہے۔ آسمان کو عبور کرنا کسی جگہ پر شریعت میں اس کے اوپر ایسا قدغن کیٹیگوریکل بین نہیں ہے کہ نہیں نکل سکتے۔ آسمان کی ماہیت قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے وہ دھوئیں کسی ہے، دھوئیں کسی ہے۔ سما اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، اور بالائی طبقات کو سما کہتے ہیں، نچلے طبقات عرض کہلاتے ہیں۔ طبقات ہیں، قرآن مجید نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ آسمان اور زمین تو پہلے تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنے، مگر اس کو بھی اللہ السماوات والارض کہہ رہا ہے۔ اس حالت میں جب یہ باضابطہ آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا، وہ وجود لانے کے لیے اللہ پاک نے یہ عمل کیا جس کا ذکر آ رہا ہے، کانتا رتقا ففتقناہما۔ تو باوجود اس کے کہ زمین و آسمان اس وقت نہیں تھے، تب بھی ان کو اللہ نے فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین ایسے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چلا، یعنی اس آیت سے میں استنباط کر رہا ہوں، لغت میں تو ہے، علماء تفسیر نے بھی بیان کیا کہ بالائی طبقات سماوات ہیں اور ارضی طبقات نچلے حصے ہیں، مگر میں نے براہ راست آیت کریمہ سے استنباط کیا ہے کہ بالائی طبقات کائنات کے، اس یونیورس کے سماوات ہیں، اور نچلے طبقات یونیورس کے ارض اور ارضین ہیں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کانتا رتقا، رتق اور فتق یہ دو آپس میں جڑی ہوئی اکائی کی مانند تھے، ساری جو یونیورس ہے مادی کائنات اکائی کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ایکسپلوژن ہوا، ایکسپلوژن، اور ہم نے اس ایک اکائی کو جو سنگل یونٹ آف کریشن تھا، سائنسدان اس کی تعبیریں کر رہے ہیں، کوئی کازمک ایگ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر ہم نے اس کو فتح کے ذریعے کھول دیا، اور کچھ طبقات اوپر چلے گئے، کچھ نیچے چلے گئے، وہ آسمان کہلائے، یہ زمین کہلائے۔ تو یہ مادی کائنات کے حصے، تو یہ گریویٹیشنل فورسز کا اپنی جگہ امپیکٹ، مگر یہ سارا عالم ارض و سماوات کے اندر ہے، جس کو ہم فضا کہتے ہیں، فضا۔ تو یونانی فلسفی کہا کرتے تھے کہ فلاں آسمان میں سورج ہے اور فلاں میں چاند ہے اور فلاں میں مریخ ہے اور فلاں میں، یعنی مختلف سیاروں کو آسمانوں میں بانٹا کرتے تھے، اور ہماری کتابوں میں بھی یہ تقسیم آ گئی، اور عام مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں سورج ہے اور اتنے آسمان میں چاند ہے، اور یہ تقسیم، یہ ذہن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز یہ ساری چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کتابوں میں آ گئی مگر غلطی سے آئی، یونانی فلسفے سے کوٹ ہوتے 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 اس کی جو اوریجن تھی وہ کٹ گئی، تو کتابوں میں لوگوں نے سمجھا کہ اسلامی تصور یہ ہے،
تو یہ سارے سورج چاند ستارے جتنے بھی سیارے یہ فضا میں ہیں. آسمان دنیا فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو یہ سب آسمان دنیا جو نچلا ہے اس کو مزین کیا ہے، اور کل فی فلک یسبحون، سب کچھ فلک میں تیر رہے ہیں. تو یہ ساری گریویٹیشنل فورسز بھی اور کیلسٹیل باڈیز، یہ ساری اس زمین و آسمان کی کائنات جو ہے یہ اس کے اندر عالم فضا میں ہے. اور اگر کوئی اس سے بھی آگے گزرنا چاہے تو عزو شرع، عزو یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.